بلکہ میں کرتا ہوں کہ وہ صفات ہیں جو فرد کا درجہ رکھتی ہیں. آپ ساری صفات دیکھ لیجئے، ایمان ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے اور دین کی محنت ہے. یہ 6 نمبر ہیں اور یہ 6 فرائض ہیں. اگر کسی میں ذرا برابر کوئی سمجھ اور عقل ہے تو اس بات کو سمجھ لے گا کہ یہ 6 صفات ہیں اور یہ 6 فرائض ہیں جن کا عملی طور پر اندر پیدا کرنا یہی ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. میں پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نقل و حرکت دعوت کے ذریعے ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے. اس لیے کہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کیے بغیر اور دوسروں کو جا کر دعوت دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں اخباروں سے، رسالوں سے، کتابوں سے، موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچانے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. حالانکہ دعوت کا فریضہ نماز کی طرح ہے. جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال فرض ہے، اس طرح دعوت دینے کے لیے بدن کا استعمال ہی اصل ہے. آپ اجازت خود دعوت دیں لوگوں کو تو کہا جائے گا کہ آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان موبائل مسجد کی باتیں پھیلانے کو سمجھیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو یہ کسی ذریعے سے بات کا پہنچا دینا یہ کسی نبی کا، کسی صحابی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا یہی انبیاء علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے. میں اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا گشت جو مقصود ہے، ان گشتوں سے ملاقاتوں کا جو بنیادی مقصد ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد کے اطراف میں گشت کرتے تھے، مسجد کے اطراف میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور یہ کہہ کر ملاقات کرتے تھے چلو اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اگر اپنا ایمان لائیں گے. اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان گشتوں کا جو اصل مقصد تھا وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا تھا. اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. بلکہ علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کا عمل نقل کر رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اطراف میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے اجلس بنا نوم ساعتن. امام بخاری کے پاس دلیل یہی ہے ایمان کے بڑھنے کی. معلوم ہوتا ہے کہ ان گشتوں کے ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی ایمان میں کمال پیدا کیا جاتا ہے. دور صحابہ میں آج مسلمان کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کرنا کیا ضروری ہے. ذرا آپ اندازہ کر لیجئے کہ دور صحابہ میں ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اس کو مسجد میں لایا جاتا تھا ایمان کے حلقے میں یہ کہہ کر کہ آؤ ہمارے ساتھ ایمان لائیں گے. آج مسلمان اس کا انکار کرتا ہے کہ کیا گشت کرنے سے ایمان بنے گا، کیا دعوت دینے سے ایمان بنے گا. میرے دوستو عزیزو، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی نیک اعمال گزارتی کتنے بھی کرتا ہو لیکن دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے روکے بغیر ایمان کامل ہوگا نہیں. چاہے کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو. علماء نے لکھا ہے اگر سجدے کرتے کرتے پیشانی سیاہ ہو جائے، روزے رکھتے رکھتے خوش پڑ جائے، زکات ایک آدمی وقت ادا کر لے. علماء نے لکھا ہے اسلام میں ایمان کی کمال کی علامت یہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے. ہم آپ سے صاف بیان کر رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا اور گشتوں کا جو اصل مقصد تھا ہر مسلمان کو نیکی پر آمادہ کرنا، ہر مسلمان کو برائی سے بچانا، یہ اس گشت کا اصل موضوع ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے. ہم نے پہلی بات عرض کر دی ہے آپ سے کہ دعوت دینا، ملاقاتیں کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے ہے کہ پہلا فریضہ ان 6 صفات میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. دوسرا بنیادی سبب اور دوسرا بنیادی فریضہ وہ نماز ہے. نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے نکلنا ہماری غرض ہے. اس لیے کہ اپنے مقام پر رہتے رہتے آدمی دنیا کے تقاضوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اب تو فرائض بھی ضائع ہونے لگے ہیں. اب تو لوگ ایسے مشغول رہتے ہیں دنیا کے تقاضوں میں ان کو نماز کے قضا ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا کب نماز قضا ہو گئی ہے. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں مدینے سے صحابہ کرام کو یہ کہہ کر جماعت میں نکالا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں جماعت میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. میرے دوستوں جو آج دنیا میں تھک کر وہ نوافل کو ہلکا سمجھ کر سو جاتا ہے اور رات کے دن بھر کی تکالی کی وجہ سے رات کے قیام کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غلط یہ ہے کہ یہاں فرائض وقت ملیں گے، تکبیر اولا کے ساتھ
ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، رات کے قیام اور تہجد کی، اوابین کی، چاش کی، اشراق کی عادت پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ علم میں کمال پیدا کرنا، علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ علماء کے راستے میں نکلنا عوام کے ساتھ، یہ عوام کی تعلیم کا، تربیت کا اثر مصنوع طریقہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 راستوں سے امت کو علم سکھلایا ہے، یا اپنی مسجد میں بلا کر سکھلایا ہے، یا علماء کو اللہ کے راستے میں نکال کر علاقوں اور ملکوں میں علم کو بھیجا ہے، اور صحابہ کی نقل و حرکت سے علم پھیلا ہے۔ اگر یہ سارا علم مدینے میں رہ جاتا تو دنیا میں جو دین پہنچا ہے یہ علماء کی نقل و حرکت سے پہنچا ہے۔ اسے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ علماء کا نکلنا امت کے علم کو پہنچانے کے لیے ہے۔ عوام علماء کا جمع ہونا یہی عوام کی تربیت کا، تعلیم کا اثر مصنوع طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، علم کا سیکھنا اور سکھلانا دونوں فرض ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے عوام تک علم کو پہنچانے کی، عوام کی ذمہ داری ہے اپنے تقاضوں سے اور اپنی مشغولی سے نکل کر علماء کی صحبت، ان کے مجالس میں رہ کر علم کا حاصل کرنے کی۔ اسی لیے علم کے حلقے مسجد میں لگائے گئے تھے۔ سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے بازار میں گشت کر کے لوگوں کو تعلیم میں خود لے کر آتے تھے۔ ذرا آپ غور کر لیجئے، حالانکہ یہ سارے محدثین کے استاد ہیں، اور یہ سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر کھلے بازار سے لوگ اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے تو بازار میں کیوں ہو؟ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ اس راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے کہ عوام اور علماء اس راستے میں جمع ہوں، اور علماء کی صحبت میں عوام نکل کر 4 مہینے تک اگر مسلسل عوام ایک عالم کی صحبت میں رہیں گے، دن رات 24 گھنٹے ان کا کھانا پینا، سونا اٹھنا، ان کی نماز، ان کا وضو، ان کے سارے اعمال علماء کی صحبت میں ہو رہے ہیں، علماء کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تعلیم کا اور تربیت کا اور اس سارے عوام الناس تک دین کے پہنچانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علماء کی نقل و حرکت عوام کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا خروج امت کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے عزم کریں علماء کہ وہ عوام کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں، تاکہ سارے عالم سے جہالت ختم ہو، اور سارے عالم میں ہر جگہ علم کے مراکز، علم مدارس قائم ہوں۔ یہ علماء کی نقل و حرکت کا بنیادی مقصد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر کرنا اپنی دلوں کی غفلت کو توڑنے کے لیے یہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کے مقام پر رہتے ہوئے وہ تنہائی نہیں ملتی اور اس کو تسبیحات وقت پر ادا نہیں ہوتی، لوگ صبح شام کی تسبیحات بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب ذکر کرو تو دنیا سے منقطع ہو کر ذکر کرو۔ ہمارے ایسا کو محفوظ ہے، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے دھیان کے بغیر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض اللہ کے دھیان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں، عزیزوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر اخلاق بلند ہوتے نہیں ہیں۔ آج اس کا انکار کر دیں گے اس لیے کہ آپ کی عادت ہو گئی ہے انکار کرنے کی، حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی کی خدمت کیے بغیر اخلاق اچھے ہو نہیں سکتے۔ اخلاق کا کمال اور اکرام کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک صحابی سے، یا اقسم اغضنا غیر قومک یحسن خلقک، اس حدیث کا کون انکار کر سکتا ہے؟ صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبی لوگوں کے ساتھ، اس طرح اگر تم نکلو گے جماعت میں اجنبی لوگوں کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ آخری حدیث کا کیا مطلب ہے اور یہ حکم آپ نے کیوں دیا اقسم کو کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کیا جماعت میں نکلنے سے اخلاق اچھے ہوں گے؟ آپ ذرا غور تو کیجئے، ایک آدمی ماں کا حق ادا نہیں کرتا، باپ کا حق ادا نہیں کرتا، ایک شخص اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، جماعت سے نکل کر ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جنہیں پہچانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، جن سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، جن کا ان پر کوئی حق بھی نہیں ہے،
لیکن جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایسے لوگوں کی خدمت کر لے گا جن کو یہ پہچانتا نہیں ہے تو پھر یہاں اس کے اندر خدمت کی مشق ہو جائے گی. جو اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی خدمت کرے گا وہ واپس آ کر والدین کی خدمت کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو عادت ہو جائے گی اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے سے. اس کے اندر خدمت کا اور اس کے اندر اکرام کی اس کو مشق ہو جائے گی. اس صفت کے پیدا کرنے کے لیے میں تو ہر صفت کو حدیث سے عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے میں نکلنے کا حکم آخر کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ آپ کو اس راستے میں نکل کر آپ کے اخلاق میں کمال پیدا ہو. ورنہ اخلاق گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ آنے والے دن کا بھی حق مار لیتا ہے اور بھی بچوں کو حق مار لیتا ہے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہر ایک صاحب کے اخلاقی تاریخ کی کسی نے حکمر کے سامنے حکمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر کیا ہے؟ کہ جی میں سفر تو نہیں کیا. فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ جب تک تم اس کے ساتھ جماعت میں نکل کر اس کے اخلاق کو نہ دیکھ لو اور وہ تمہاری خدمت کرے اللہ کے راستے میں نکل کر تب پتہ چلے گا کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت میں نکل کر اخلاق اس لیے بلند ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. مقام پر آدمی خدمت دینے والا ہوتا ہے. خدمت دینے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. خدمت کرنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں اللہ کے راستے میں نکل کر جب اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو اس سے ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے لکڑی خود چن کر لاتے. آپ اتنے خدمت میں لگ جاتے صحابہ کے ساتھ. فرماتے سارے کام تقسیم ہو گئے آج جانے کے لیے میں چن کر لاؤں گا. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مل کر خدمت میں آپ کو پیش کیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت خود پوری فرماتے تھے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اکرام کی مشق کرنی ہے. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اس کے لیے اخلاص کا ہونا بھی ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. آج آئے حدیث میں کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاص کی بھی مشق کریں. ہر عمل میں بار بار اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا. اور میرے بزرگ دوستوں آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے. اگر نہیں نکلو گے اللہ عذاب دیں گے. آج کل کے میں عرض کرتا ہوں چاہے وہ عوام ہو یا علماء پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ جماعت میں اگر نہیں نکلیں گے تو اللہ عذاب دیں گے. آپ سوچ رہی بھی کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تنفرو فرمایا تمہارا کہ اتنا ہی نہیں ہے کہ نمازی پڑھ کر عذاب دیں گے تم زکات نہیں دو گے تو عذاب دیں گے. اگر تم یہ سارے اعمال خیر کرو گے نماز کے روزے کے حج کے زکات کے ذکر کے تلاوت کے عبادت کے تہجد کے یہ سارے کام تم کرتے ہوگے لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعوت نہیں دی تو کیا بات ہو گئی. حالانکہ دعوت کا چھوڑ دینا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن جگہ جگہ فرمایا ہے اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دیں گے. آپ ذرا پڑھیے قرآن کی آیتیں. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھوں میں آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. آپ اس پڑھیے اس روایت کو اور پڑھیے اس واقعے کو صحابہ اکرام کے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ طے کر لیا تھا کہ مدینے میں کچھ عرصہ رہیں گے باہر نہیں نکلیں گے. اس طرح آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. میرے دوستو عزیزو میں نے عرض کیا کہ یہ سب یہ 6 نمبر نہیں ہے یہ صفات ہے اور یہ 6 فرائض ہیں جنہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. اس سے پورا مجلس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجد کی آبادی کی فکر اور محنت کرنی ہے. کریں انشاءاللہ.